بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. یہ کل چل رہا تھا قولو إلى كل العلوم إلى كل العلوم كذا فيما رأيت من النسخ. میں نے ایسے نسخوں میں دیکھا ہے وكأن نسخة تحتوي إلى كل المعالي وكان نسخة اور جو دیکھیں نا وكأن نسخة تحتوي إلى اور جو كأن نسخة تحتوي اور تحتوی کا جو نسخہ ہے نا إلى كل المعالي ٹھیک ہے إلى كل المعالي حيث قال متعلق بالتوسل ٹھیک ہے وہ کہوں کہ یہ توسل کے ساتھ کیا ہے وہ ہے والمعالی المراتب العالیہ معالی کسی کہتے ہیں مراتب عالیہ کو کہتے ہیں اور یہ کیا آتا ہے جمع معلات محل العلو یعنی بلندی کا جو محل ہوتا ہے علو سے ہے نا معلات اور پھر معالی اس کی جمع آ جائے گی کہتے ہیں والتوسل التقرب توسل کے معنی کیا ہوتے ہیں تقرب کے معنی ہوتے ہیں ای ذات توسل الی المعالی کہ وہ کیا ہوتا ہے ذات توسل الی المعالی کہ وہ بندہ کیا ہوتا ہے ذات توسل ٹھیک ہے تو الی المعالی کہ وسیلہ پکڑنے والا ہوتا ہے معالی کی طرف او الی العلوم یا علوم کی طرف سے ٹھیک ہے لأن الفقه المثمر للتقوى والورع يوصل به الى غيره کہ اس لیے کہ لأن الفقه المثمر اس لیے کہ فقہ جو کہ کیا ہے لأن الفقه المثمر للتقوى والورع يوصل اس لیے کہ فقہ جو کہ پھل جو لے کے جانے والی ہے للتقوى تقوی کی طرف والورع يوصل به الى غیر من العلوم النافعہ ٹھیک ہے والمنازل المرتفعہ لقوله تعالی کہ اس کے ذریعے یوصل به الى غیر من العلوم النافعہ والمنازل المرتفعہ لقوله تعالی ٹھیک ہے کہ توسل والا نا وسیلے والا جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے ذات توسل الی المعالی کہ وہ وسیلے والا بن جاتا ہے والتوسل تقرب ٹھیک ہے نا یعنی تقرب والا ہوتا ہے تقرب توسل کے معنی کیا ہے تقرب ای ذات توسل یعنی وہ کیا ہوتا ہے تقرب والا بن جاتا ہے الی المعالی او الی العلوم یا علوم کی طرف چلا جاتا ہے جو فقہ حاصل کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہ کیا ہو جائے گا مقرب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یا کیا ہو جاتا ہے یا وہ علوم کی طرف وسیلہ یا علوم حاصل کر لیتا ہے مختلف قسم کے جو ہے لأن الفقہ المثمر للتقوی کہ وہ فقہ جو کہ کیا ہے ثمرہ دینے والی ہے تقوی کا والورع یوصل به الی غیرہ اس تک جو ہے آپ پہنچتے ہو اس میں سے یوصل به الی غیر من علوم یوصل به الی غیرہ اس کو پہنچا جاتا ہے یوصل به الی غیر من العلوم النافعہ یعنی علوم نافع حاصل ہوتے ہیں والمنازل مرتفعہ اور بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں جب آپ فقہ حاصل کرتے ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو بلند مقامات اور علوم نافع حاصل لقول تعالی واتقوا اللہ کہ تم تقوی اختیار کرو ویعلمکم اللہ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں علم دے عطا کرے گا یعنی جب آپ تقوی اختیار کر لیتے ہو تو آپ کو جس کہتے ہیں علم لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے آپ کو علم عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے نا علم عطا کیا جاتا ہے تو ایسے ہی جب آپ دیکھو فقہ کے اوپر جب آپ عمل کرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو مختلف علوم حاصل ہوں گے لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یقین کل علوم توسل خیر علم فقہ لانه جب آپ اس کے اوپر کیا ہے خیر علوم علم فقہ بہترین علم کیا علم فقہ ہے کیوں یقون الی کل علوم توسل آیت نا یہ تمام علوم کی طرف کیا کرتا ہے تمام علوم کی طرف لے کے جانے والا ہے یا تمام علوم آپ کو مل جاتے ہیں یا بلندیاں حاصل ہوتی ہیں آپ کو اس کی وجہ سے اس لیے کہہ رہے ہیں ولیل حدیث حدیث میں کیا آتا ہے من عمل بما علما جس نے عمل کیا اس چیز کو اس نے جان لیا علمہ اللہ علم ما لم یعلم تو اللہ اس کو وہ علم عطا کرے گا جو نہیں جانتا ٹھیک ہے تو یہ بات آ گئی کہ وہ خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ فقہ کو تم پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اور پھر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کریں گے گویا یوں کہہ رہے ہیں علم کی بارش عطا کریں گے تمہارے اوپر
علم کی بارش ہوگی تمہارے اوپر. فإن فقيها واحد متورع، یعنی یہ آگے نا قولو فإن فقيها لأن العابد، اس لیے کہ جو عابد ہوتا ہے اذا لم يكن فقيها، کہ جب اگر خالی بندہ عابد ہو نا اور ربما ادخل علیہ شیطان ہو اور فقیر نہ ہو تو اس پہ شیطان کبھی کبھار داخل ہو جاتے ہیں، ما یفسد بات جو اس کی بات کو تباہ کر دیتا ہے. وقید الفقیر بالمتورع ثمرۃ الفقر التي التقوی. اچھا تو خالی یہ صوفی ہوتے ہیں نا بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں اور جو ہوتے ہیں نا علم والے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا شیطان کیا کر سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے. لیکن جو وہ ہوتے ہیں جو عالم تیز ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے اور سب متقی بھی ہوتا ہے، اس کو شیطان کی جلدی نہیں وہ کر سکتا. آپ نے سنا بھی ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جی ایک دفعہ جا رہے تھے تو نور چھا گیا اوپر، جو ہے سارا کا سارا ایسے ایسے روشنی روشنی جو ہے. آواز آئی ادھر سے کہ عبدالقادر ہم تم سے بہت زیادہ خوش ہیں، ہم تم سے بہت زیادہ خوش ہیں اور تم نے بڑی بات کر لی، اب جو ہے تو اب تم کیا کر لو، تمہیں اب کوئی کسی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری ساری باتیں ہم نے کر دی ہیں، معاف کر دی. تو انہوں نے جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھ کے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان ہو سکتا ہے جو ہے، کیونکہ کبھی کسی نبی پہ بھی جو ہے نا جو عبادات ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوئی ہیں، تو میں کون ہو سکتا ہوں. تو پھر آواز آئی کہ قادر تو جو ہے نا کیا تھا، میں نے تو پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو اس سے کتنے ہی عابدوں کو جو ہے نا میں نے اس میں گمراہ کر دیا، لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا دیا. تو انہوں نے پھر وہ پڑھا نہ، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. مطلب یہ ایک اور وہ چال تھی اس کی کہ تاکہ علم کے ذریعے سے مارے. تو جو خالی صوفی ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح مارے کھاتا ہے پھر. لیکن جو جس کو علم حاصل ہوتا ہے، پکی ہوتا ہے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس لیے وہ بھاری ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نا ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، باطن کی بھی صفائی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی علم بھی ہونا چاہیے. جو خالی وہ ہوتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں. اسی لیے مشائخ کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ شیخ وہ چنا جائے جو کہ کیا ہو، مسائل کا بھی ماہر ہو، جانتا ہو، اور ساتھ ہی جو تصوف کے اندر بھی ماہر ہو، دونوں چیزیں ہوں. کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے بعض مشائخ جو ہوتے ہیں جو غیر عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بعض دفعہ ٹھیک ہے کچھ یہ نہیں ہوتا کہ سارے ایسے ہوں غیر عالم جو ہے، لیکن بہت سے مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گڑبڑیں کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ جناب یہ غیر شرعی کام ہے، غیر شرعی کام ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. پھر اس لیے اس میں سے یہ ضروری ہے کہ کہتے ہیں فَإِنَّ فَقِيهًا، فقی جو لِأَنَّ الْعَاجِزَ لَمْ يَكُنْ رُبَّمَا دَخَلَ الشَّيْطَانُ، اس پہ شیطان داخل ہوتا ہے، ما یفسد عبادت کو، جو اس کی بات ہوا کرتا ہے فاسد کر دیتا ہے. وقید الفقیر بالمتورع، اور فقیر کی قید لگانا متورع کے ساتھ، اشارۃ الی ثمرۃ الفقہ. دیکھو فقہ کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، فقہ پہ یہ تقوی، گویا فقہ حاصل ہوگی تو تقوی بھی حاصل ہوتا ہے. اس بدون یکون دون العابد الجاہل. اچھا یاد رکھو اگر ایک آدمی عالم ہے لیکن جو ہے نا عابد نہیں ہے، اس بدون یکون دون العابد الجاہل، تو یہ تو عابد جاہل سے کم درجے کا ہے. اچھا ایک آدمی جو ہے عالم ہے لیکن کیا ہے، عامل نہیں ہے، علم پہ عمل نہیں کرتا ہے، متورع نہیں ہے، تقوی والا نہیں ہے، تو یہ تو جاہل عابد سے کیا ہے، کم درجے کا ہے. ایسو استولی علیہ الشیطان بالفعل، اس لیے کہ اس پہ تو بالفعل شیطان کیا غالب ہے، اس پہ تو خطرہ ہے نا. عابد پہ تو یہ خطرہ ہے کہ جناب جاہل ہے، اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو گمراہ کر دے، اور اس کو تو گمراہ کیا ہوا ہے، اس کو تو گمراہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آگے کرتے ہیں پیج چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ تو بالفعل جو ہے نا شیطان نے کیا ہوا، اس کو گمراہ کیا ہوا. قال فی الاحیاء، احیاء العلوم کے اندر کیا کہتے ہیں، للورع اربع مراتب، ورع کے لیے 4 مراتب ہوتے ہیں. اچھا ورع تقوی، اور جو ورع کا چنا الاولی ما یشترط فی ادالۃ الشہادت،
ایک تو ورا کے اندر کیا ہوتا ہے متقی ہونے کے لیے جو عدالت کے لیے شروط ہیں، عادل ہونے کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں، وہ الاحتراز عن الحرام ظاہر، وہ کیا ہوتا ہے حرام ظاہر سے بچنا جو ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ پہلی چیز ہے، جو بندہ حرام سے نہیں بچتا وہ متقی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلا درجہ ہے حرام سے بچنا جو ہے. تو اس پہلا درجہ یہ ہوگا. آسانی غیر الصالحین، دوسرا ہوتا ہے غیر الصالحین. صالحین کا تقوی کیا ہوتا ہے، وہ توقی من الشبہات. توقی کا کیا مطلب ہے بچنا. توقیاً وہو التوقی، وہ بچنا ہے من الشبہات التی، ایسے شبہات سے التی تتقابل فی الاحتمالات، اس میں مختلف احتمالات ہوتے ہیں. تو صالحین کیا کرتے ہیں، ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں شبہات ہوتے ہیں. تو ثالثہ غیر المتقین، تیسرا متقین کا یہ اونچا درجہ متقین کا تقوی. وہو ترک الحلال المحض الذی، وہ اس حلال کو چھوڑ دینا الذی یخاف من اداء الحرام، جو حرام کی طرف لے کے جانے کا خطرہ ہو اس میں سے، ٹھیک ہے نا. وہ حما والا بھی وہ آتا ہے نا کہ اس میں سے. تو بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہو، حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہو حرام سے بچنے کی خاطر، جس کو کہتے ہیں کہ غیر المتقین کہا جاتا ہے. اور چوتھا رابع غیر الصدیقین، چوتھا درجہ کیا ہے صدیقین کا جو سب سے اونچا جو ہے وہ الاحراز، وہ اعراض کرنے اما سوى اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کر دیتے ہیں، اعراض منہ پھیر لیتے ہیں. یہ کیا ہوگا، اس کو صدیقین کہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بھی ہوگا کہ اولیاء کاملین صدیقین جو ہوتے ہیں، یہ صحابہ کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے وہ اولیاء کاملین صدیقین کا ہوتا ہے. سب سے اونچا درجہ جو ہے صحابہ کے بعد جو ہے سب سے اونچے انبیاء ہیں، پھر انبیاء کے بعد کیا ہیں صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، اولیاء کاملین صدیقین کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو صدیقین کا جو درجہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ظاہر باطن کیا ہو چکا ہوتا ہے، ایک ہو چکا ہوتا ہے، ظاہر باطن ایک ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی اللہ سے دعا کیا کرو، ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو تو یا اللہ ہمیں کیا کہیے اولیاء کاملین صدیقین کا درجہ نصیب فرمائے. اولیاء کاملین صدیقین، ٹھیک ہے نا، جو ظاہر کی بھی سچے باطن کی بھی سچے، جن کے ظاہر اور باطن کے اندر کیا نہیں رہتا، کوئی بھی تضاد نہیں پایا جاتا. اس میں سے اس نے بتا دیا کہ ورا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا. فائن واحد متورع، دیکھو متورع سے بات کہاں کے کہاں پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آگے جی اوپر کی عبارت آ رہی ہے، اوپر کی عبارت ہے علی الف ذی زہد تفضل واتلا، اگر نا علی الف ذی زہد تفضل واتلا، کہ ایک فقیہ واحد جو ہوتا ہے یہ 1000 زہد والے سے اونچا ہوتا ہے اور فضیلت والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائے قولو علی الف، متعلق بقول اطلاع، ترکیب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ علی جار مجرور ہے. آپ کو پتہ ہے جار مجرور کس کے متعلق ہوگا، اطلاع کے ساتھ، فعل ہے وہ نا اطلاع، ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں آ رہا ہے علی الف ذی زہد تفضل واطلع. اچھا جی، تو اب پھر وہی تفضل کے کیا ہوگا، تفضل کیا بنے گا، کہتے ہیں وَيُقَدَّرُ نَظِيرُهُ لِلتَّفَضَّلَ، کہتے ہیں اسی کی نظیر جو ہے نا علی الف ذی زہد تفضل، علی الف ذی زہد تفضل واطلع، تو کہتے ہیں وَيُقَدَّرُ نَظِيرُهُ لِلتَّفَضَّلَ، تفضل کے لیے بھی آپ کرو گے ایک مقدر چیز مانو گے، اس طرح تفضل کے لیے انتہا تحتاوی نے یہ بات کیا ہے. اچھا جی، او ہوا من باب التنازع علی القول، اچھا یا یہ کہ اس میں سے تنازع فعلان کی بحث آپ نے پڑھی تھی نا ہدایت الناف کے اندر، یاد ہے نا. تنازع فعلان جو ہے، تنازع الفعلان ہے، دو فعلوں کا کیا کرنا، تنازع ہونا، کہ ایک کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا ایک معمول بنے گا، دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے گا. اس میں سے بڑا خطرناک قسم کی بحث جو آتی تھی عام طور پہ تنازع فعلان. یہ کس کے ساتھ کیا ہے، یہ تنازع فعلان کی باب میں سے تنازع اس میں سے کہ بھئی تفضل کہتا ہے کہ میرے ساتھ متعلق ہو، اطلاع کہتا ہے میرے ساتھ متعلق. القول فی جواز المتقدم، کہ اگر آپ جو ہے نا متقدم کی جائز جواز کے قائل ہو کہ اگر کیا ہو سکتا ہے کہ جناب جار مجرور پہلے آ جائیں تو پھر یہ اس میں سے آ جائے گا. قول ذی زہد، اچھا ذی زہد صفت لموصوف، یہ بھی ترکیب بتا رہے ہیں علی الف ذی زہد صفت لموصوف محذوف، اس کا موصوف کیا محذوف ہے ذی زہد، ٹھیک ہے نا، یہ صفت ہے نا، موصوف کیا محذوف ہے.
ای اچھا کہتے ہیں علی الف ذی زہد ای الف شخص صاحب زہد، یہ علی الف شخص یعنی ہزار صاحب زہد، ذی زہد سے مراد کیا ہے؟ صاحب زہد، تو اس میں صحیح ترکیب کو بتا رہے ہیں لموصول ای الف شخص صاحب زہد، کہ ہزار شخصوں کے اوپر جو کہ کیا ہوں صاحب زہد ہوں، تقوی والے کیا ہے۔ والزہد فی اللغت، اب دیکھو اب لغوی تحقیق کرنے لگے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ترک المیل الی الشیء، کہ ٹھیک ہے نا، میلان کو ترک کرنا کسی چیز کی طرف۔ زہد کا کیا مطلب ہے؟ کنارہ کشی اختیار کرنا کسی چیز کو، ترک المیل الی الشیء، کسی چیز سے کیا کر دینا، میلان کو ترک کر دینا، کہتے ہیں نا زاہد، زاہد ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ دنیا سے کیا کر لیا، منہ پھیر لیا ہے، دنیا سے میلا، دنیا کے جو تھا اس کو چھوڑ دیا اس نے۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ، مطلب ہے اسی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ وفی اصطلاح اہل الحقیقت، اچھا اہل حقیقت آگے دیکھو، تصوف والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بغض الدنیا، دنیا سے بغض رکھتا ہے۔ اچھا زاہد کسے کہا جاتا ہے؟ جو دنیا سے بغض رکھتا ہو، والاعراض عنہا، اور اعراض دنیا سے اعراض کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، اعراض عنہا۔ وقیلہ ہوا ترک راحت دنیا، وہ دنیا کی راحت کو ترک کرنا ہوتا ہے، طلبا لراحت الاخرہ، آخرت کی راحت کو طلب کرتے ہیں۔ وقیلہ ہوا ان یخلو قلب، ان یخلو، اور یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان یخلو، کہ تیرا یخلو قلب، کہ تیرا دل خالی ہو جائے، کیا بما خلق منہ یدک، جسے تیرا ہاتھ خالی ہے نا، اسے تیرا دل بھی خالی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ تمہارا ہاتھ جس چیز سے خالی ہے تو تمہارا دل بھی۔ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی غریب ہے تو وہ زاہد بھی ہے، نا، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دل آپ کا کیا ہو، اس چیز سے خالی ہو۔ تو بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر مست ہوتے ہیں، دنیا کی سوچیں، دنیا کے اندر ہر وقت ہے نا، تو کہتے ہیں کہ انتہا سید تعریف کی ہے صحیح شریف جوشن۔ تو یہ جو ہے تو ظاہر ہے ہی وہ ہے جو کہ کیا ہو، جس کا دل دنیا سے خالی ہو جائے، دنیا کی توجہ نہ ہو، دنیا کی طرف سے نہ ہو۔ اور اگر ایک آدمی ہے تو بڑا غریب ہے اور اپنے آپ کو کہے کہ جناب میں کیا ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زاہد ہو، ٹھیک ہے۔ تو زہد کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، دل کے اندر آپ کے اس میں کتنی اس کی حیثیت کیا ہے، تو اس لیے دل بندے کا خالی ہونا چاہیے۔ باقی اگر مال ہو یا وہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر اس میں سے، لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے بڑی زہد کی باتیں کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں، ایسا دنیا سے جو ہے نا منہ پھیر لینا چاہیے، لیکن جس وقت تھوڑا سا بھی کہیں وہ آتا ہے، اس وقت خود دوڑے دوڑے جو ہے نا دنیا کی چیزوں کی طرف کی رغبت ہوتی ہے۔ تو کم سے کم اتنا بندے کے اندر یہ چیز حاصل ہونی چاہیے کہ بندہ کیا کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حرام سے کم بچائے۔ اچھا جی، قولو تفضل و اطلاق، زیادہ فی الفضل، زیادہ فی الفضل و علو رتبت، ٹھیک ہے نا، ای زیادہ فی الفضل، تفضل کا مطلب زیادہ فی الفضل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا ہو گیا، فضل میں زیادہ ہو گیا، وہ علو رتبت، رتبے کے اندر بلند ہو گیا۔ قولو وہما ماخوذان، اب آ گیا اوپر کی بات ہے، وہما ماخوذان مما قیل للامام محمد، وہما ماخوذان آ رہا ہے نا اوپر، بار دیکھیں ذرا، اب اوپر چلے جائیں، میں اس کو ذرا کر لوں۔ وہما ماخوذان، جو یہ ماخوذ ہیں، مما قیل، اس جو کہا گیا للامام محمد، امام محمد کے اشعار سے جو ہے نا، یہ جو ہے چلیں پڑھتا گئے دیکھتے ہیں۔ تفقہ، اشعار دیکھیے ذرا، اشعار کیا ہیں؟ تفقہ، تو تفقہ اختیار کر، فإن الفقہ افضل قائدی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیا ہے، افضل قائد، یہ بہترین کیا ہے، قائد ہے، بہترین قائد ہے، الی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی طرف، وعادل قاصدی، اور قریب ترین راستہ ہے، وعادل قاصدی قریب ترین راستہ ہے، وکن مستفیدا کل یوم زیادتا، اور تو استفادہ کر، تو نفع حاصل کر، کل یوم، ٹھیک ہے نا، ہر روز زیادتاً، ٹھیک ہے نا، زیادتاً، زیادتی کے ساتھ، من الفقہ، فقہ میں سے، وصبہ فی بحور الفوائد، اور تیراکی کر، وصبہ فی بحور الفوائد، جو فوائد کی جو سمندر ہے اس میں تو کر تیراکی کر،
فإن فقيها واحدا متورعا، اس لیے کہ ایک فقیر جو تورع والا ہو اشد والا شیطان من الف عابدی، کہ ہزار عابدوں سے کیا ہے جو ہے وہ شیطان پر بھاری ہے، ہزار عابدوں سے شیطان پر بھاری ہے۔ تو اب ذرا نیچے پھر ایک بار پہ آ جائیں ذرا، قولو مم، اچھا یہ وہما ماخوذان ہے، اب شامی کی طرف آگے، قولو وہما ماخوذان، وہما ماخوذان ای ہازان البیتان، یہ دو اشعار ہیں ماخوذ معنی ہما، ٹھیک ہے نا، ماخوذان کا مطلب ان کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا معنی وہاں سے ماخوذ ہے، لیکن اخذ کیا گیا۔ قولو مما قیلا، قولو مما قیلا یحتمل ان المراد، کہ احتمال ہے، لیکن ان المراد مما نصب او مما انشد، اچھا کیا مطلب ہے، مما قیلا کیوں لے کر آئے ہیں منجول کے ساتھ لیں گے، تو بھئی لازم تو نہیں ہے کہ ان المراد مما نصب کی نسبت کی گئی ہے امام محمد کی طرف، او مما انشد، یا کہتا کہ جو ہے انہوں نے خود کیا کی تھی، انہوں نے خود کہی تھی یہ اشعار کہے تھے، یا تم اس اشعار کی نسبت امام محمد کی طرف ہے، یا کیا ہے مما نصب او مما انشد، یا ٹھیک ہے نا، فعل الاول تكون الابیات، کہتے ہیں اگر نسبت کی گئی ہے تكون الابیات الامام محمد، تو پھر تو یہ کیا ہوں گے امام محمد کی ابیات ہوں گے نسبت کے اندر سے، ٹھیک ہے، وسان غیری ہی، ٹھیک ہے نا، تو یا یہ ہے کسی اور نے کہی تھی انشدہا لہو بعض الشیاخی، ان کے شیوخ میں سے کسی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یا تو ان کی طرف نسبت کی گئی امام محمد کی طرف، امام محمد اپنے اشعار، اور اگر انشدہ کا کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی طرف، ٹھیک ہے، ان کے لیے کہے گئے تھے، تو مطلب ان کے شیخ نے کسی نے کہے تھے۔ قولہ تفقہ، اب آگے جی، قولہ تفقہ ای صر فقیہ، تفقہ کا مطلب امر ہے نا، تفقہ ای صر فقیہ، کہ فقیہ بن جا، والقائد میں معنی الموصل، قائد سے مراد کیا موصل پہنچانے والا، اچھا قائد آگے کے، والبر قال فی القاموس الصلہ، بر کے معنی کیا ہوتے ہیں، قاموس والے کہتے ہیں اس کے معنی صلہ ہوتے ہیں، تکنیکی، والجنت والخیر والاتساع فی الاحسان، اور احسان کے اندر کیا کرنا، وہ سب اختیار کرنا، والتقوی قال السید، تقوی کیا ہوتا ہے، یہ فی اللغت بمعنی الاتقاء، تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں، اتقاء کے معنی ہے، بمعنی الاتقاء، وہو اتخاذ الوقایہ، یعنی بچنے کو، بچنا، تقوی کے معنی کیا ہوتا ہے اصل میں، اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے نا، تو اتخاذ الوقایہ اپنی حفاظت، وعند اہل حقیقت، اللہ اکبر، اہل حقیقت کیا کہتے ہیں، تقوی کیسے کہتے ہیں، الاحتراز بطاعت اللہ تعالیٰ عن عقوبتہ، کہ بچانا بطاعت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، عن عقوبتہ، اللہ تعالیٰ کی سزا سے، وہو صیان النفس امارہ سے، کہ نفس کو روکنا ہوتا ہے ان چیزوں سے جس کے ذریعے سے وہ کیا ہوتا ہے، سزا کا مستحق بنتا ہے، من فعل افعال کے کرنے کے ساتھ، اور ترک یا ترک کے ساتھ، کچھ چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ والقاصد قال فی القاموس القریب، قاصد کے معنی ہے قریب کے معنی، اس لیے میں نے کہا تھا سب سے قریب ترین راستہ ہے، ای و اعدل الطریق قریب ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سب سے قاصد کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب سے قریب راستہ ہے، یحتمل ان کے معنی مقصود ہے، قاصد بمعنی مقصود بھی ہو سکتا ہے، کالساحل بمعنی مسئول، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ ساحل بمعنی مسئول، ٹھیک ہے نا، تو ایک بات دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اس میں فائل کا معنی مسئول کے، اس میں سے قاصد بمعنی مقصود کے معنی ہے، یہ سب سے قریب ترین مقصود میں سے، ٹھیک ہے نا، بس زیادت مستر بمعنی اس مفعول، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی زیادت جو ہے نا، زیادت کہتے ہیں مستر بمعنی اس مفعول ہے، کہ زیادت مستر ہے، لیکن مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں اس میں مفعول کے معنی میں آ جائے گا، کہ مزید کے معنی میں آ گیا نا، اس میں سے مزید، زیادہ سنکون وسلم کل یوم مزید، یعنی اس میں سے، قول من الفقہ، کہتے ہیں یہ من الفقہ جو ہے نا، یہ کیا ہوگا، ترکیب بتا رہا ہے، متعلق بھی زیادہ، یہ مستر کے ساتھ متعلق ہے، زیادہ من الفقہ، او مستفیدا، یا یہ کیا ہے، کن مستفیدا من الفقہ، یا سے، اچھا جی، وصبہ، اور یہ کیا ہوتا ہے، وصبہ جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہ وصب قط الماء، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے، پانی کو قطع کرنا ہوتا ہے، میں نے کہا تھا تیراکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، او من شبہ بتوقع استعارہ تصریح ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں اس میں سے شبہ تفقع استعارہ تصریح ہے، تو تشبیہ دی گئی ہے، استعارہ تصریح ہے، اس کو کیا گیا، یہ استعارہ تصریح ہے،
اچھا جی، وہ اضافت البحور الفوائد، اچھا جی، بحور کی اضافت کرنا فوائد کی طرف میں اضافت المشبہ بھی للمشبہ، یہ مشبہ بھی کی اضافت کرنا ہے مشبہ کی طرف، یہ دیکھو نا بلاغت آ رہی ہے نا، میں نے کہا تھا نا آپ کو بلاغت جو ہے اشارہ تصریح آ گیا، ٹھیک ہے نا، مشبہ بھی کی اضافت ہوتی ہے کبھی، والفائدہ، ٹھیک ہے نا، فائدہ کیسے کہتے ہیں، مستفت، اچھا جی، مستفت من علم، جو فائدہ کیا ہے جس کو تم نے حاصل کیا، من علم او مال، والمراد هنا الاول، تو یہاں پہ تو مال مراد نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے نا، علم مناسب، شیطان من شاط بمعنی اخترق، شیطان کی اب تحقیق کریں گے، شیطان کس چیز سے لفظ اس بنا کیسے شاط بمعنی اخترق، جلنے سے جو ہے نا، او من شطنا، یہ شطن سے بمعنی بعد، یعنی دور ہونے کے معنی میں، کہ یہ کیا دوری، یہ بود غوری فی ظلال والاضلال، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا ہے گمراہی اور اس میں سے حد درجے جو ہے نا وہ دور ہے اس میں سے گمراہ کرنے، وقد اکد فی البیت الاخیر بعد پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا بات آخری شعر کے اندر جو بات آئی ہے نا، پھر بعض ما ذکر فی الیہ اور رواہ دارقطنی والبیہقی من قول تعالی، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اس میں سے کیوں، اور دارقطنی والبیہقی اس میں سے آ گیا، ما عبد اللہ بشیء، اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بہترین عبادت کیا کی گئی ہے، ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین، یعنی اللہ کی کوئی بھی عبادت ایسے نہیں کی گئی، اچھا جی، ما عبد اللہ، نہیں عبادت کی گئی لیکن شیء افضل من فقہ، یعنی فقہ سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کی گئی ہے فی الدین، اللہ فقیہ واحد اشد شان من الف عابد، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس شعر کے اندر، ٹھیک ہے، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، وَعِمَادُ الدِّينِ الفقہ، اور دین کا ستون کیا ہے، فقہ ہے، قول ومن کلام علی رضی اللہ عنہ، علی کے کلام سے جو ہے نا وہ لیا گیا ہے، ازا حاضر الابیات له فی الاحیاء، ان کی کیا کی گئی ہے، حضرت علی کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے، ایزن قال بعضهم وهي ثابت فی دیوان المنسوب الیہ، جناب، لیکن اب اوپر پھر بات آ گئی، قوله ومن کلام علی رضی اللہ عنہ، اچھا یہ ہے نا اوپر لکھا ہوا نا بسیط، آپ کو نظر آ رہا ہوگا بسیط، آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے صحیح، بسیط کیا ہے، یہ میں نے کچھ پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو 14 بحریں ہوتی ہیں، عربی کے جو ہوتے ہیں نا، عربی کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتے ہیں، ان کے اپنے وزن ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سے ہر شعر جو ہوتا ہے نا ایک خاص وزن کے اوپر فٹ آتا ہے، اس کو علم عروض کہا جاتا ہے، علم عروض، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ علم عروض کہلاتا ہے، اور شعر کو جو ہے یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بحر بسیط سے ہے، یہ بحر بسیط سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر شعر کی جو ہے نا اپنی وزن آ رہے ہوتے ہیں، تو ہر انہوں نے مختلف وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہم فعلا وغیرہ نکالتے ہیں نا وزن وغیرہ، ایسے ہی یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہو جی اردو کے اندر بھی اشعار کے وزن ہوتے ہیں، جگہ جی فعول، ٹھیک ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہاں، تو شعر کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے اصل میں، بیسیکلی جو ہوتا ہے نا اس میں سے، کہ اس کے ہر ایک وزن جب پورا ہو رہا تھا تو اس کو پڑھنے کے لیے، اور اس کو پھر ہم وہ بناتے ہیں کہ جناب یہ کون سا وزن کے اوپر آ رہا ہے، فعولن آ رہا ہے، مفاعیل آ رہا ہے، مفاعل آ رہا ہے، اس طرح وہ بنتی ہیں، تو اس میں اب بحریں ہوتی ہیں ہر ایک کی، تو اس میں کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے اس کو توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، بڑا مزے کا علم ہے، جو اس میں سے خاص طور پہ جو شاعری کرتے ہیں لوگوں کو، اگر ان کو یہ علم نہیں آتا نا تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ غلط اشعار کے وزن ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے شعر تو کہہ دیتے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اچھا جی، اب آگے جی، تو ومن کلام علی رضی اللہ عنہ، علی کے کلام جو کیا ہے، الفضل الا لاہل العلم، ٹھیک ہے نا، فضیلت نہیں ہے مگر اہل علم کے لیے، کہ انہم، دیکھو انہم کیوں پڑھا ہے، وہی وزن شعری کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا انہم کیوں نہیں آیا، انہم، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں وزن شعری کی وجہ سے بعد کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ انہم، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ علی الہدا، ہدایت پر، لمن استحدا ادلہ، انہم علی الہدا ادلہ، لمن استحدا، جو ہدایت کو طلب کرے گا، یہ کیا ہیں اس کے لیے، کیا ہیں علی الہدا، والفضل الا لاہل العلم انہم علی الہدا ادلہ، یعنی وہ کیا ہیں دلیل، دلیل ہیں ہدایت
ہدایت پر اس آدمی کے لیے جو ہدایت طلب کرے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ اس میں سے الہدا جار مجرور جو ہے نا اس کا تعلق کس کا آ رہا ہے؟ ادلہ کے ساتھ آ رہا ہے، لمن استحتا. وزن کل امر ما کان یحسنہ، اور ہر آدمی کا جو وزن اس کی اہمیت اسی اعتبار سے ہوتی ہے جس میں وہ کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. والجاہلون لاہل العلم اعداء، اور جاہل جو ہوتے ہیں اہل علم کے لیے دشمن ہوتے ہیں. ففز بعلم ولا تجهل به ابدا، تو ٹھیک ہے، تو کیا کر لے، تو فائدہ حاصل کر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا سعادت حاصل کر بعلم ولا تجهل به ابدا الناس موتا، کہ لوگ تو مردہ ہیں، واہل العلم احیاء، اور اہل علم کے ہیں وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اگر دیکھیے تو قول ومن کلام علی رضی اللہ عنہ، علی کا کلام کیا ہے؟ ازا حاصل ابیات لہو فی الاحیاء، کہ ان کی نسبت احیاء العلوم میں ذریعہ کی تحقیق کی گئی ہے. ایضا قال بعضهم وهي ثابت کی دیوان منسوب الیہ، بعض نے کہا کہ یہ اس دیوان سے ثابت ہیں جن کی نسبت کی گئی تھی. او اللہ، اس کا پہلا اس کو کیا تھا؟ یہ تھا الناس من جہت التمثال اکفاء، لوگ جو ہے نا الناس من جہت التمثال، کہ اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے سب کے سب برابر، ہر انسان برابر ہے نا. ظاہری حیت اللہ نے ایک آنکھ دی ہے، دو آنکھیں دی ہیں، ناک دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ہر ایک کو برابر برابر رکھا ہے. تو اس میں سے ابوہم آدم والام حواء، تو کہتے ہیں کہ وہ ہیں اپنے باپ تو آدم ہے، اور ٹھیک ہے نا ماں جو ہے حواء. وانما امہات الناس اوعیہ، بے شک کہ لوگوں کی جو مائیں ہوتی ہیں یہ تو ان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ برتن کیسے رکھتی ہیں. ہر ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے برتن ہوتی ہے نا. مستودعات وللاحساب آباء، مستودعات کہ وہاں پہ کیا رکھا ہوتا ہے؟ ودی امانت رکھا ہوا ہوتا ہے. وللاحساب آباء، ٹھیک ہے نا، حسب نسب کے لیے. وللاحساب آباء، کیسے نسب باپ کی طرف سے ہوگا. ان لم یکن لهم من اصل شرف، کہ اگر ان کے اندر اگر حسب نسب کے اعتبار سے ان لم یکن لهم آیا، دیکھو لهم جو کیا ہے یہ بھی اسی سے کیا گیا. اچھا، ان لم یکن لهم من اصل شرف، کہ اگر ان کے لیے کیا نہیں تھا، کہ اگر کوئی شرف نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یفاخرون به فالطین والماء، ٹھیک ہے نا، کہ اصل میں ان لم یکن لهم من اصل شرف، یعنی شرف تو ان کی اصل کس نے کیوں یفاخرون به، جو فخر کرتے ہیں فالطین والماء، کہ اصل تو کیا تھا؟ ہم سب کس کے بنے ہوئے؟ پانی اور مٹی سے جو ہے بنے ہوئے. وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِنْ ذَوِي نَسَبٍ فَإِنْ، چلیے ٹھیک ہے نا، فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِنْ ذَوِي نَسَبٍ، کہ اگر تو آئے گا فخر کے ساتھ میں ذوی نسب، فَإِنَّ نِسبَتَنَا جُودٌ وَعَلْيَاءُ، تو ہماری نسبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہماری نسبت سخاوت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری نسبت جو ہے نا وہ آ جائے گا. اب آتے ہیں جی قولہ مل فصل، قولہ مل فصل الذی فی الاحیاء، یہ اب آ رہے ہیں جی الذی فی الاحیاء، جو احیاء کے اندر آ رہی ہے کیا؟ مل فخر، ٹھیک ہے نا. مل فضل ہے نا، تو مل فضل کہتے ہیں مل فخر، اس کا معنی کیا؟ فخر نہیں ہے. چلیے الف العلم للاہل، یہ الف لام قسمیں ہوتی ہیں نا، الف لام حرفی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. الف لام حرفی جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ جناب والالف العلم، یہ کیا ہے؟ عہدی ہے یہ جو ہے نا، یہ علم شرعی، ٹھیک ہے نا. علم سے مراد علم شرعی مراد ہے. اچھا، محفظ الا لاہل العلم، تو علم شرعی والے المصل آخر، جو آخر سے لے ہر علم کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں علم تو علم ہوتا ہے، مان لیا ہے، لیکن ہر علم آخر کی طرف نہیں لے کے جاتا. ہر علم جو ہے وہ آخر سے نہیں لے کے جاتا. علم شرعی کیا لے کے جاتے ہیں؟ آخر کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی علوم جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے تھے اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں نیت اچھی کر لو ٹھیک ہو جائے گا. اس میں نیت اچھی کر لو تو روکیے گا، اس کو میں ذرا اسٹاپ کر لوں. کہتے ہیں کہ جی
یہ ملفظل آ گیا تھا تو ملفخر الف العلم للعہد ای علم الشریع المفلاخرہ وقولهم انہم، یہ انہم جو ہے نا قولہم انہم بفتح الحمزۃ علی حذف اللام علت، تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ انہم کیوں پڑھا، انہم کیوں نہیں پڑھا، کہتے ہیں اصل میں بفتح الحمزۃ، حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے علی حذف اللام علت، لانہم تھا اصل میں، ای لانہم او بالکسر، یا انہم بھی پڑھ سکتے ہو، پھر کیا پڑھو گے والجملہ تو استنافیہ، اگر ان نہ پڑھو گے تو پھر جملہ استنافیہ ہوگا، نیا جملہ ہوگا، والمقصود من التعلیل، ٹھیک ہے نا، اس کی علت بیان کر رہے ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے نا، یہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں، والفضل اللہ میں انہم علی الہدا، یہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں، تعلیل قول علی الہدا ای رشاد، علی الہدا کا مطلب رشاد کی معنی، یہ مطلب اس پر قاموس، وہ متعلق بقول ادلہ، کہتے ہیں یہ متعلق ایسے وہ متعلق بقول ادلہ، یہ کیا ہے، ادلہ کے متعلق ہے، جمع دال ہے، اسم فاعل من دلہ، ادلہ کیا ہے، اس میں فائل کی، اس میں فائل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نا، صیغہ صفت کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتے ہیں، جار مجرور، جار مجرور فعل کے ساتھ جیسے متعلق ہوتے ہیں، ایسے ہی کیا ہوتے ہیں، صیغہ صفت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں تفصیل، صفت مشبہ، اس میں منصوب، ٹھیک ہے نا، اس طرح جو ہوتے ہیں نا، یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں متعلق ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ آ رہی ہے، تو یہ ادلہ کے ساتھ متعلق آ رہے ہیں، اس میں فائل ہے، اس کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں، وکذا قولہ، ایسے لمن استحدا، لمن استحدا یہ بھی کیا جار مجرور ہے، ای طلب الہدایت، جو بندہ ہدایت کو طلب کرے گا، یہ طلب ہدایت ہے، قولہ وزن ای قدر کل امرئ، وزن کے معنی کیا ہے، قدر کے معنی میں ہے، اشکال ہے اصل میں، وزن تو نہیں کہتے، قدر مراد ہے، ای اچھا جی حسن، اچھا جی قدر کل امرئ ای حسنہ بما کان یحسنہ، کہ اس کا حسن بما یحسنہ، افاد البیزاوی، ٹھیک ہے نا، اس کو بیزاوی نے ذکر کیا، اچھا جی فقدر الثانی علی مقدار صنعتہ، تو ثانے کی جو کیا ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، وہ اس کی سنت، دیکھو جتنا آپ کسی فن کے اندر ماہر ہوتے ہو تو آپ کی اتنی قدر ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے فقدر الثانی علی مقدار صنعتہ، کہ ثانے کی قدر کس وجہ سے، صنعت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اچھا جی کہتے ہیں ومن احسن علوم الآداب، جس نے آداب کے علوم کو اچھا کیا، فقدر ولا قدر رہا، اس کی اسی اعتبار سے ہوگا، ومن احسن علم الفقہ، جس نے فقہ کے علوم کے اندر فقدر اچھا جی فقدر عظیم لازمی، تو جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو جو چیز وہ کیا ہوتی ہے، جس چیز کے اندر، جس چیز کی آپ کر رہے ہو، ڈاکٹر کی ایک عزت اور ہوتی ہے، اور ایک آدمی ہے کسی کسی اور ایک پیشہ، اس کا کم درجے کا پیشہ، اس کی عزت اور ہوتی ہے، ہر بندے کی کیا ہوتی ہے اسی طرح سے، تو ایسے علوم کے اندر بھی کیا ہوگا، آپ کیا کر رہے ہو، ایک بندہ انجینئر بنتا ہے، اگر اس کو علم ہے تو اس کی اپنی قدر ہے، لیکن ایک بندہ فقہ کا وہ بنتا ہے، فقہ کو جانتا ہے، تو اس کی قدر کیا اتنی زیادہ ہے، پھر مرتبہ بلند ہوگا نا علم کی وجہ سے، تو عالم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، عالم جو ہے، باقی بے شک آپ باقیوں کو بھی علوم کہو آپ، اگر ان کو فن نہ بھی کہا جائے تو علوم بھی کہہ دیتے ہیں، تو تب بھی کیا ہے، لیکن عالم کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچتا پھر بھی، فلحاظ میں ان من احسن فمقام لا قدری ہی، تو پتہ ہے جس چیز میں آپ نے مہارت پیدا کی ہے اسی کی کو قدر آپ کی کیا ہوگی، عزت ہوگی، تحتاوی، قولوا والجاہلون ای بالعلم الشرعی، جاہل سے مراد علم شرعی سے جو جاہل ہوتے ہیں، فیشمل العالمین بغیرہ، تو یہ شامل ہیں جو کیا ہوتے ہیں علم شرعی سے، جو دوسری چیزوں کو جاننے والے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کوئی دنیاوی چیز میں بڑا پتہ نہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، تو بھائی تم کیا ہو، علمی شرعی سے جاہل ہو تو تم جاہل، ٹھیک ہے نا، بل ہم اشد عذاب من العلماء، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں، اور آج کل کے یہ پروفیسر جو ذہنیت والے ہوتے ہیں، دیکھو نا، یہ پی ایچ ڈی پروفیسر اور یہ زیادہ کیا ہوتے ہیں، متشدد ہو جاتے ہیں، اللہ نے علماء دین میں عوام میں پتہ تھا، بس میں جاہل ہے، ٹھیک ہے نا، جاہل تو اس وجہ سے نہیں، سبب کی وجہ کیا ہوتی ہے، عدم معرفت الحق کے، وہ حق کو جانتا نہیں ہے، اذا افتى علیہ اور رأى منه ما یخالف رأیہ، یا جب اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے، یا جو ہے نا اذا او رأى منه ما یخالف رأیہ ورویت اقوال الناس علیہ، ٹھیک ہے نا، او رأى منه ما یخالف رأیہ ورویت اقوال الناس علیہ، چلیں بس اس کو اتنا رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے آگے اس میں سے
اس کو کل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے جو ہے نا. چلیے چلیے پھر السلام علیکم.